بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بڑی زبردست بارش ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے، بڑے دنوں بعد اتنی اچھی بارش ہوئی ہے۔ دھرتی بڑی پیاسی تھی اور اللہ اپنی دھرتی کو کبھی بھی تباہ نہیں کرتا، اور تبھی ضرورت ہو تو پھر بارش برسا دیتا ہے، چاہے دیر ہی ہو جائے۔ اور جب بہت ہی کال پڑتی ہے، جب بہت ہی قحط و رجال ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آخر کار ایک قوم کو ایک لیڈر دے ہی دیتا ہے۔ ہماری قوم کو بھی لیڈر دیا عمران خان صاحب کی صورت میں۔ پرسوں ترسوں سے ملاقات ہوئی، دل بڑا دکھی رہا ان کو جس طرح میں نے دیکھا۔ حالانکہ وہ فریش تھے، اسپرٹس ان کی ہائی تھی، حوصلے ان کے بلند تھے، لیکن ہمیں تو دکھ ہوا نا کہ قوم کا لیڈر کس حال میں ہے اور کس جگہ ہم نے اس کو پہنچا دیا ہے۔ وہ ہمارے لیے لڑتا رہا، قوم کے لیے لڑتا رہا، اپنی جوانی اس نے اس ملک کو دی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے، اس کے بچوں کو موت سے بچانے کے لیے، کینسر سے بچانے کے لیے، اس کے غریب بچوں کے ہاتھوں میں قلم پکڑانے کے لیے، اس کے غریبوں کے سر پہ چھت ڈالنے کے لیے، کہ سارا دن پرائے شہروں میں کدال مارنے کے بعد جب رات کو ٹھنڈی راتوں میں، سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں فرش پہ کھلے آسمان تلے بیچارے مزدور سوئیں، ان کے سروں پہ چھت دینا، کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ بڑے معمولی کام لوگوں کو لگتے ہیں، لیکن جس کے دل میں درد ہوتا ہے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ آج سے بڑے سال پہلے تحریک انصاف جوائن کی، چاچا نے میری بات کی تھی کہ ہم اس لیے اس جماعت میں جا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری نواسی میرے سے پوچھے گی، چھوٹی 2 سال کی یا بڑی ہوگی، کہ نانا جان جب پاکستان تباہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میں ان کے ساتھ تھا جو پاکستان کو بچا رہے تھے۔ یہ میرے چاچا لیاقت خان صاحب، اللہ ان کو زندگی دے، ہم اس سوچ کے ساتھ آئے۔ میں دوستوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خان صاحب کے ساتھ آ کے اللہ نے بڑی عزت دی۔ میری بچپن سے خواہش تھی، میں انجینئرنگ جب کرتا تھا، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے میں پروفیشنل کرکٹ بھی کھیلتا تھا، پروفیشنل اسکواش بھی۔ ایک زمانے میں خواہش تھی کہ خان صاحب کی طرح لوگ مجھے جانیں، مجھ سے پیار کریں، پورے ملک میں جانا پہچانا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا خان صاحب کی برکت سے۔ خواہش تھی کہ اس ملک کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں، اللہ نے ہائیسٹ لیول پہ پہنچا دیا، کابینہ تک پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ تحریک انصاف اور خان صاحب کی وجہ سے ہوا۔ آج بڑا دکھی بھی تھا جب میں نے ایفیڈیوٹ جمع کر رہا تھا کہ سنی اتحاد کونسل، اللہ ان کو زندگی دے، انہوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، لیکن اپنی جماعت کی جگہ کسی اور جماعت کا بھرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے پارٹی فیصلہ ہے اور خان صاحب کی ہدایت پہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اپنی جماعت میں آئیں گے۔ کہنے کا اصل وصول مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کبھی بھی ایم پی ایم این اے بننا نہیں تھا، نہ وزیر بننا تھا، نہ اس کا ملک کو کوئی فائدہ ہے اگر ہمارے ایم این اے ایم پی بننے سے قائد اعظم کا ویژن پورا نہیں ہوتا اور جناح کا پاکستان نہیں بنتا، اور جس مقصد کے لیے ہمارے لیڈر اب تک گھر توڑوایا، سالوں سال ہو گئے اپنے بچوں سے نہیں مل پایا، کیا کیا نہیں برداشت کیا، گھر کی عزت جو ہے وہ لوگوں نے نیلام کی، اور بلو دا بیلٹ ان پہ حملے کیے، گولیاں تک مار دی گئیں۔ تو اپنی زندگی اس نے ایک اچھی زندگی کو ایک مستقل ایک امتحان میں ڈلوا دیا، اور ہم لوگ بھی جو ہے مشکلات سے نکلے۔ ہمارا مقصد پاکستانی قوم کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ اللہ نے دوبارہ عزت دی ہے، پاس ہو گئے ہیں، دوبارہ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ یہاں سے کوئی خیر کے سلسلے بنیں گے، خیر کے سلسلے چلیں گے۔ قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اب دعاؤں کا سلسلہ مت روکیے، اب دعائیں کیجئے کہ آدمی جو قوم کا لیڈر ہے، جس نے جیل کے اندر سے فتح مکہ ماڈل کی بات کی، بڑی بات ہے کہ ایک آدمی مشکل میں ہے، اور میں نے جب ان کو ذکر کیا فتح مکہ ماڈل کا آدمی کا، بالکل اسی طرح نیلسن منڈیلا نے اپنے قوم کو بہتر کیا، بلکہ خان صاحب نے یہ تک کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں لیکن غیر مسلموں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نیلسن منڈیلا نے بنا کے ساؤتھ افریقہ کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ ابھی دیکھیے لی کوان وو کہاں سے کہاں اپنے سنگاپور کو، اور لوگ اپنے اپنے ملکوں کو، مہاتیر بابا اپنے انڈونیشیا کو، ملیشیا کو جو ہے وہ کہاں لے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں طیب اردگان صاحب ٹرکی کو کہاں لے گئے۔ یہ ہم سب ان سے 100 گنا تگڑے ہیں، ہماری قوم تگڑی ہے، ہماری تگڑی بہادر فوج ہے، ہمارے بہترین جو ہے ہمارے انجینئرز ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں۔ کیا کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے، صرف تھوڑا اپنی انا کے پہاڑ سے نیچے اتر کے سچ بولنے کی ضرورت ہے، اور قوم کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج قوم نے فیصلہ سنا دیا ہے، قوم کے فیصلے کو قوم
اس ملک پہ لاگو کرنے کی ضرورت ہے. قوم نے خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حق ملنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں, اس قوم کو لیڈ کریں. اور انہوں نے آگے کا راستہ بتا دیا کہ میں فتح مکہ ماڈل پہ جانا چاہتا ہوں, میں سیاسی انتقام نہیں سیاسی استحکام کی طرف جانا چاہتا ہوں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے قوم کا مزید نقصان ہوگا. اس لگائی بجائی سے اور تو میں سے تو تکار سے ملک کا کچھ نہیں ہونا. معیشت ہماری تباہ حال ہے, بچے ہمارے روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, خواتین کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں. کتنی خواتین ہیں, کسی کو احساس ہے, جو صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے وہ اپنی عزتیں ان کی نیلام ہو رہی ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. کتنی ویڈیوز آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ یا اپنے جو ہے بزرگوں کی, اپنے رشتہ داروں کی موت پہ ویڈیوز بنا کے انصاف کی بھیک مانگتی ہیں. تو اس ساری حالت میں بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اور یہی ہمارا مشن ہے. اور نہ یہ پارلیمنٹ ہماری منزل ہے, نہ یہ منسٹریاں, نہ یہ حکومتیں. میں جتنے بھی لوگ ابھی وزیر بنیں گے, گنڈا پور صاحب کو کہوں گا وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں انشاءاللہ, اور جو ہمارے ایم پی جو وزیر بن رہے ہیں, سب خدا را وزارتوں کے اور ان چیزوں کے جو ریڈ ٹیپزم ہے اور جو پروٹوکولز ہیں ان چیزوں میں گم نہ ہوئیے گا. یہ بڑی عارضی ہیں. مجھے جب گرفتار کیا جا رہا تھا, میں جب گرفتار ہوا خان صاحب کی پیشی پہ میں آ رہا تھا, تو جب مجھے وہ لے کے جا رہے تھے, اور اللہ ان کی عزت رکھے, جو پولیس والوں نے گرفتار کیا انہوں نے بھی بے عزتی نہیں کی, عزت سے لے کے گئے. تو جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے رائٹ ٹرن کیا, ڈی ایس پی صاحب نے, میری گاڑی خود چلا رہے تھے, شاید میری بات سن کے ان کو یاد بھی آ رہا ہوگا اگر ویڈیو میری وہ دیکھ رہے ہیں. تو جب رائٹ ٹرن کیا سیکرٹری تھانے کی طرف, تو میں نے لیفٹ اس طرح دیکھا اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف, اور مجھے احساس ہوا کہ یہیں چوتھے فلور پہ وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ میں بیٹھا کرتا تھا اور اب سامنے جیل میں جا رہا ہوں. تو اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں وہ بھی کر سکتا ہوں. تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے اور چیف منسٹر ہاؤس سے جیل کی چکی اتنی دور نہیں ہے. تو یہ ساری امتحان ہے, جیل کی چکی بھی امتحان ہے اور حکومت کا گھر بھی امتحان ہے. تو حکومت کے گھر میں, اقتدار میں, پارلیمان میں, صوبائی قومی اسمبلیوں میں, وزارتوں میں کبھی گم نہ ہوئیے گا. یاد رکھیے گا ہمارا لیڈر اس ملک کی خاطر جیل میں ہے, ہمارا لیڈر اس ملک کی خاطر تکلیف سہ رہا ہے, اور بے شمار لوگ سہ رہے ہیں. جاج چوئی صاحب سہ رہے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سہ رہی, گورنر چیمہ صاحب سہ رہے ہیں, ہماری اور بچیاں خواتین انہوں نے تکلیف سہی ہے, بہت سے لوگ تکلیف سے گزرے ہیں اور دونوں طرف تکلیف ہوئی. تو بہرحال میری دعا ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں اور اس قوم کو خود لیڈ کریں, اور ہم سب اپنا تن من دھن لگا کے اس تحریک کو کامیاب کریں, کیونکہ قوم کی امیدیں ہمارے ساتھ ہیں. جس بڑی تعداد میں قوم نکلی ہے, واللہ ہم ان کا انصاف نہیں کر سکتے, واللہ ان کا احسان نہیں اتار سکتے اس مشکل میں جب کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ. لٹرلی نتھنگ واز ورکنگ ان آر فیور. بہت سے رشتہ دار تک پیچھے ہٹ گئے تھے کہ یار یہ علی محمد یا فلانا یہ وہ, یہ کیا نکلے میں, یہ کس طرح جیتیں گے, بڑے بڑے لوگ ان کے خلاف ہیں. اللہ ہمارے ساتھ تھا اور قوم ہمارے ساتھ تھی. میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, اور لیڈر عمران خان کو, جس طرح وہ جیل میں ماشاءاللہ, لیکن دکھ ہوا قوم کے لیڈر کو اس طرح تکلیف میں زندان میں دیکھ کے کہ کیا ہمارا لیڈر عمران خان اس قابل ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا اس نے یہ ساری خدمت ملک کی اس لیے کی تھی کہ اس طرح اس کو زندان میں ڈال دیا جائے. لیکن کوئی نہیں, امتحان آتا ہے انشاءاللہ, یہ امتحان گزرے گا. اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. اور یہی بات عمران خان نے سالوں پہلے میرے بیٹے عثمان کو کی تھی کہ عثمان ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان صاحب پائندہ باد.